Bangladesh, 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 Bangladesh. Bangladesh remains on the boil over violent clashes by students protesting against quota system for government jobs in the country. The government has now imposed a curfew and deployed military forces after police failed to quell days of deadly unrest that has spread throughout the country, killing at least 105 people and leaving thousands of others injured. The police has been granted shoot-on-sight orders for those defying curfew. Telecommunications were also disrupted and television news channels. بنگلہ میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء نے وزیر اعظم حسینہ واجد کا تختہ الٹ دیا ہے۔ شیخ حسینہ کا استعفیٰ ایسے وقت میں آیا ہے جب حکومت کے خلاف طلباء کی احتجاجی تحریک شدت اختیار کر چکی تھی۔ احتجاجی تحریک کا آغاز جولائی میں سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہوا تھا، لیکن چند ہفتوں میں وزیر اعظم کا استعفیٰ اس تحریک کا واحد مطالبہ بن گیا۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والے طلباء کے حالیہ مظاہروں کو شیخ حسینہ کے گزشتہ 15 سال سے جاری دور اقتدار کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا تھا۔ اگرچہ 21 جولائی کو بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ دے دیا تھا، تاہم اس کے باوجود یہ احتجاجی لہر برقرار رہی۔ شیخ حسینہ کی حکومت کی خلاف تحریک شروع ہونے سے ان کے مستعفی ہونے تک حالات کس طرح تبدیل ہوئے، آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ طلباء کا یہ احتجاج جون 2024 میں ہائی کورٹ کی جانب سے کوٹا سسٹم کی بحالی کے بعد شروع ہوا تھا۔ بنگلہ دیش میں 50% سے زائد سرکاری ملازمتیں کوٹا سسٹم کے تحت دی جاتی تھی، جس میں 30% کوٹا 1971 میں بنگلہ دیش بنانے کی تحریک میں حصہ لینے والوں کی اولاد کے لیے مختص تھا۔ حکومت کے ناقدین کا الزام تھا کہ حکمران جماعت عوامی لیگ ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں نافذ کوٹے کو اپنی سیاسی حامیوں اور کارکنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد طلباء نمائندوں نے کوٹے کے خاتمے کے لیے مظاہروں کا آغاز کیا۔ جولائی کی وسط میں جب تحریک نے شدت اختیار کی تو سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔ کئی مقامات پر حکمران جماعت عوامی لیگ کے حامیوں نے بھی طلباء اور مظاہرین پر حملے کیے۔ بنگلہ دیشی ذرائع ابلاغ کے مطابق 15 سے 21 جولائی کے دوران ہونے والی جھڑیوں اور پرتشدد واقعات میں لگ بھگ 200 افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ حکومت کی جانب سے لگ بھگ 11,000 مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا۔ حکومت کے خلاف مظاہروں میں جہاں ہزاروں طلباء سڑکوں پر نکلے، وہیں ان کے ماؤں نے بھی اس احتجاج میں ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے شانہ بشانہ کڑی رہی۔ طلباء کے احتجاج کے بعد 21 جولائی کو بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے متنازعہ کوٹا ختم کرتی ہوئی 93% ملازمتیں اوپن میرٹ پر دینے کا فیصلہ دیا۔ کوٹا سسٹم پر اپنے مطالبات کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد بھی طلباء نے مظاہرے جاری رکھے اور ساتھ ہی مظاہروں کے دوران پرتشدد واقعات اور انٹرنیٹ کی بندش پر وزیر اعظم شیخ حسینہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ مظاہرین کے مطالبات میں احتجاج کے دوران مرنے والے افراد کو انصاف دلانے اور قیدیوں کی رہائی کے مطالبات بھی شامل ہو گئے، لیکن بعد میں مظاہرین کے مطالبات وزیر اعظم کے استعفے کے ایک نقطے پر آ گئے۔ مظاہرین شیخ حسینہ کی حکومت کو جولائی میں ہونے والے پرتشدد واقعات کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے اور ان کے تحقیقات کا مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ حکومت کے ناقدین اور انسانی حقوق کے گروپس بھی مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کا الزام عائد کرتے تھے، تاہم حکومت ان الزامات کو ماننے سے انکاری رہی۔ شیخ حسینہ نے ابتدا میں موقف اختیار کیا تھا کہ کوٹا کے خلاف احتجاج میں طلباء شامل نہیں ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کی جماعتوں، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کو ہنگامہ آرائی اور کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کی حکومت نے جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم کو مظاہروں کے ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی عائد کرنے کا اعلان بھی کیا، لیکن اس کے باوجود احتجاج کی شدت میں کمی نہیں آئی۔ البتہ ہفتے کو
شیخ حسینہ نے طلبہ لیڈرز کو مذاکرات کی دعوت دی تھی، تاہم طلبہ وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے پر ڈٹے رہے، جس کے بعد ہفتے کو ان کی حکومت نے مظاہرین سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان کیا تھا۔ اسی دوران طلباء کے مظاہروں کی قیادت کرنے والی تنظیم اسٹوڈنٹ اگینسٹ ڈسکریمنیشن نے وزیر اعظم کے استعفے تک ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران فوج کے سربراہ وقار الزمان کا ایک بیان بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اتوار کو سول نافرمانی تحریک کے پہلے روز ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے ہوئے، جس کے دوران کم از کم 90 ہلاکتیں ہوئے، جن میں 14 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ پرتشدد واقعات کے بعد طلباء نے دارالحکومت ڈھاکہ کی جانب مارچ کرنے کی کال دی۔ حکومت نے مظاہرین کو ملک دشمن قرار دیتے ہوئے بزور طاقت اس مارچ کو روکنے کا اعلان کیا، اور حکمران جماعت کے ایک رہنما نے کہا کہ مظاہرین کو روکنے کے لیے ان کی جماعت کے کارکن سڑکوں پر موجود ہوں گے۔ کرفیو اور عام تعطیل کے اعلانات اور انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود پیر کو ڈھاکہ کے نواحی علاقوں سے ہزاروں افراد نے دارالحکومت کی جانب مارچ کیا۔ ڈھاکہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بڑے مظاہرے ہوئے۔ اسی دوران یہ اطلاعات سامنے آئی کہ فوج کی مداخلت کے بعد شیخ حسینہ نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ ایک ہیلی کاپٹر میں بھارت روانہ ہو گئی ہے۔ شیخ حسینہ بنگلہ دیش کی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کے بعد بھارت پہنچ گئی ہے، اور اطلاعات ہے کہ وہ لندن روانہ ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے استعفے کے بعد بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے ملک میں عبوری حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر کے ساتھ عبوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت شروع کی جائے گی، جس میں تمام مرکزی سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ آرمی چیف نے طلباء اور عام شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی اور کہا کہ ملک میں ایمرجنسی یا کرفیو کی نفاذ کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے گزشتہ ماہ سے جاری مظاہروں اور پرتشدد واقعات میں ہونے والی ہلاکتوں کی تحقیقات کا اعلان بھی کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے استعفے اور عبوری حکومت کے اعلان کے باوجود ڈھاکہ میں مظاہرین سڑکوں پر ہے۔ ان میں سے کئی مظاہرین وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ مظاہرین نے ڈھاکہ میں شیخ حسینہ کے والد اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ میں بھی توڑ پھوڑ کی ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف جسٹس اور عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے وزراء کی رہائش گاہوں پر مظاہرین کے حملوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے۔ سیکورٹی تحفظات کے پیش نظر ڈھاکہ کے ایئرپورٹ کا فلائٹ آپریشن بھی معطل کر دیا گیا ہے۔